نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں یقین جانیے کہ وہ اس وقت اس دور میں بہت اہم ہے۔ وہ اس لیے یہ موضوع بہت اہم ہے کہ ہر دوسرا جو گھر ہے، ہر دوسرا جو شخص ہے وہ اس مسئلے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے پھنسا ہوا ہے، مجھے الجھا ہوا ہے۔ تو وہ اس لیے میں نے آج یہ سمجھا کہ میں کیوں نہ اپنے لوگوں کے بتاؤں کہ خدا را اس مسئلے سے بچ کے رہیں۔ اس کا کہیں سے بھی کوئی ہماری زندگی میں تعلق نہیں ہے، وہ ہے لفظ بندش۔ آپ نے سنا ہوگا اور ہر دوسرا بندہ یہی لفظ آج کل بول رہا ہے۔ جس کو بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے، بندش مطلب رکاوٹ آپ کے زندگی کے معاملات میں آپ کے ایک دم ذہن میں آ جاتا ہے۔ کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کسی بھی قسم کے حالات کی خرابی ہو، تو آپ کے گھریلو معاملات میں، آپ کے بزنس کے، آپ کی نوکری کے، کسی بھی قسم مولاد کے معاملے میں، رشتوں کے معاملے میں، بچوں کے، کوئی بھی ایون معاملہ ہو، تو ہم لوگوں کا ذہن ایسا بنا دیا ہے، بن چکا ہوا ہے کہ ہم فوراً اسی طرف اور کچھ نہیں سوچنا، بس فوراً ادھر ہی کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی نے بندش کر دی، ہمیں لگتا ہے بندش ہوگی، رکاوٹ ہوگی ہر کام میں۔ ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھے واللہ کہ بندش یہ جو لفظ ہے، اسلام میں بندش کا کوئی تصور نہیں ہے۔ شریعت اس کے بارے میں بالکل خاموش ہے۔ تو اسی لیے میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث بندش کے بارے میں بالکل خاموش ہے۔ تو اس کے آگے کیا رہ جاتا ہے؟ تو خدا را اپنے آپ کو، اپنی فیملیز کو، اپنے لوگوں کو اس مسئلے سے بچائیں اور کسی بھی صورت میں اس کی پرواہ نہ کریں، اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے فائدے کا باعث نہ بنے جن کی دکانداریاں ہیں، جنہوں نے آپ کو اس مسئلے میں الجھایا ہوا ہے، اور وہ نام نہاد جو آج کے بابے بنے پھرتے ہیں، اور عامل اور سنیاسی، اور آپ کو ایسے کئی لوگ ملیں گے، اور آپ کے ارد گرد کے لوگ ہی آپ کو وہاں تک جانے کا ذریعہ بنتے ہیں، وہاں تک لے جانے کا۔ ہر بندہ کسی نہ کسی دوسرا بندہ کسی نہ کسی تعلق سے جڑا ہوا ہے ان سے، اور وہ اپنے معاملات ایسے جب آپ جاہلوں کے پاس لے کر جائیں گے تو وہ یقیناً آپ کو الجھائیں گے، تو وہ یقیناً آپ کو جو ہے وہ اسی معاملے میں الجھائے رکھیں گے کہ یہ جو ہے بندش کا معاملہ ہے، یہ رکاوٹیں ہیں، فلاں نے کر دی، اور یہاں تک کہ معاذ اللہ وہ آپ کے رشتہ داروں کے بارے میں بھی ایسی جو ہیں وہ الزام تراشیاں شروع کر دیں گے، جس سے آپ کا ذہن جو ہے آپ بھزن ہو جاتا ہے ان کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، اور آپ طرح طرح کے مسئلے مسائل اپنی فیملیز میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں خدا کے واسطے۔ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بندش کوئی ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے نہ کبھی کسی کی اتنی ضرورت ہے، نہ بھی کسی کو مالک و مولا نے اتنا اختیار دیا ہے کہ مالک و مولا کے معاملات میں بندش کر سکے، رکاوٹ ڈال سکے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہے بخاری شریف میں ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی تقدیریں لکھ دی تھی۔ تو مسئلہ بس یہی ختم ہے۔ ایمان آپ کا ہونا چاہیے۔ بات یہاں بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر ہم کیا کریں، ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ وہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، جو چیزیں میرے مالک عالم الغیب ہے، اس کو پتہ تھا کہ میرا یہ بندہ جا کے دنیا میں کیا کرے گا، اس حساب سے آپ کی اسی جو آپ کے اعمال دنیا میں، جو آپ کے معاملہ جو آپ نے کرنے ہیں، اسی سے آپ کی تقدیریں لکھی جا چکی۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ جب کہا گیا ہے کہ قیامت تک ہر جاندار کا رزق لکھا جا چکا ہے، تو اس کے باوجود ہم لوگ کیوں یہ سب کچھ کرتے ہیں، بھاگ دوڑ اور دن رات لگے رہتے ہیں اسی معاملات میں کمانے کے؟ تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا بات تو بڑی اچھی پوچھی آپ نے، ہاں لکھا جا چکا ہے قیامت تک ہر جاندار کا رزق۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ اسی طرح کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اسی مسئلے پہ، اسی کوشش اور اسی ایفرٹ پہ جو اس نے نیچے جا کے کرنی تھی دنیا میں، اس حساب سے مالک مولا نے اس بندے کی تقدیر لکھ دی۔ تو میرا اور آپ کا یہی دخل ہے اس میں، سارا دخل میرا اور آپ کا ہے۔ ہوتا ہمارے اپنے اندر کا ذہن کا ہے سب کچھ، اور ہم اس پہ ایک دم بندش اور رکاوٹ کا مسئلہ لے آتے ہیں۔ یہ نہیں جاننا چاہتے کہ بھئی میرے میں کیا خامی ہے جس کی وجہ سے میرے روزمرہ کے معاملات، میری زندگی معاملات ایسے الجھے ہوئے ہیں۔ اس پر توجہ نہیں دوں گا، سیدھا بندش اور رکاوٹ اور شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں ایسی جگہ پر جہاں نہیں جانا چاہیے، وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہاں لے کر جایا جاتا ہے آپ کو، جن کی نظریں آپ کی وہ جیبوں پر ہوتی ہیں، آپ کے مال پر ہوتی ہے، اور وہ آپ کو الجھائے رکھتے ہیں، بھٹکائے رکھتے ہیں، اور اسی چکر میں آپ اپنا بہت زیادہ نقصان کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ خدا را۔ ہاں، دوسرا یہ مسئلہ ایک اور جو میں آپ کو بتاؤں، جب آپ اسی وجہ سے جب آپ اتنی دور چلے جاتے ہیں، اسی وجہ سے اتنی حد تک آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور کر دیا جاتا ہے آپ کو، تو آپ پھر کیا کرتے ہیں، وظائف کے چکر میں چلے جاتے ہیں۔ وظائف دینے والے بھی دے جا رہے ہیں دھڑا دھڑ، اور لینے والے بھی لے جا رہے ہیں۔ ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے وہ لگا ہوا ہے۔ تو
इसी तरह एक काम नहीं करता, दूसरा पकड़ लिया, दूसरा नहीं तो तीसरा पकड़ लिया, एक नहीं दूसरे अगले उसी किसी और के पास चले गए, तो ये सिलसिला वज़ाइफ का चलता रहता है। ना पता होता है जमाली जलाली का, लगे हुए देने वाले दे जा रहे हैं और ले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ ये याद रखें, मैं हरगिज़ ये नहीं कहता आप ना दें या आप ना लें, दें और लें, वज़ाइफ करें, लेकिन उसके लिए शराइत जान लीजिए प्लीज़। शराइत ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि उसके ज़िंदगी के हर स्टेज में, ज़िंदगी के हर मामले में आपको हर चीज़ आपने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से करनी है और बड़े उसके बहुत तरतीब से, जैसे आपके बच्चों की स्टडी से लेकर हर मामला, आपने उनका टैक्सी का लाइसेंस पास करना है, वो उसके लिए बड़ी तवज्जो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसी तरह कोई भी काम हो, आपने हर तरक्की में, हर स्टडी उसी स्टेज बाय स्टेज आके आप उस मंजिल को पाएंगे, उस मंजिल तक पहुँचेंगे। टाइम लगता है। तो जब वज़ाइफ का मामला आता है तो बस जिद्दी हो जी, बस वजीफ़ा मिल जाए और काम इस तरह हो जाए, ऐसे नहीं होता। ये काम कभी नहीं होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि शराइत को पूरा करे बगैर आपको कोई वजीफ़ा फ़ायदा नहीं देगा। जो मर्ज़ी देने वाला हो, जो मर्ज़ी हो, बड़े से बड़ा देने वाला वजीफ़ा हो, लेकिन वजीफ़ा उस वक्त तक असर नहीं करेगा जब तक आप उसकी शराइत पूरी नहीं करेंगे। शराइत क्या है? सिंपल, बहुत आसान, करनी है, लेकिन नहीं, फिर वही बताया देता, लेकिन आप वही करेंगे कि नहीं जी बस बदल दो, ऐसा नहीं है। पहले याद रखें, सबसे पहले कुरान है, तलावत पाक, उसको पढ़ें, समझें, जानें, अमल करें। फिर ख़ास नमाज, अगर नमाज आपकी ज़िंदगी में पाबंदी के साथ नहीं है, मैं फिर दावे के साथ कहता हूँ कोई वजीफ़ा असर नहीं करेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितने मर्जी करी जाए, लेकिन नमाज। और नमाज के बाद तीसरा आपका किरदार, आपका अखलाक, आपके अमाल देखे जाएंगे, आपका लोगों के साथ मेल जोल देखा जाएगा कि आप लोगों को आप कितना फ़ायदा देते हैं। फिर अगर आप कारोबार करते हैं तो आपको फिर आपको देखा जाएगा कि आप लोगों को क्या फ़ायदा पहुँचाते हैं। आप में हलाल और हराम का आपको पता है, लोगों के साथ ईमानदारी से आप कारोबार कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर उसके साथ नौकरी, अगर आप नौकरी भी इसी तरह लोगों के साथ ईमानदारी से आप नहीं करेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं है। इसी तरह इसी बारे में फिर अगेन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने मालिक के साथ ईमानदारी से काम करने वाला जो मुलाज़िम है वो रोज़े क़यामत अंबिया, शहदा और सदीक़ीन के दरमियान में खड़ा होगा। अल्लाह अकबर। पता था मुश्किल तरीन काम है आज के दौर में, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग भी हैं, करते हैं, बड़ी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन माज़रत के साथ मेजॉरिटी मेरे ख्याल से ऐसे ही है कि बस वही चक्कर, बस सारा कुछ छोड़ देना, असल जो शॉर्टकट है उन्होंने फड़ना नहीं है जी, तो बस मतलब वही बुल्ले शासमानी उड़ता फड़ना है, जड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। जो आपके करीब तरीन है वो काम करें ताकि फ़ायदा हो। थोड़ा सा मसला हो तो भागता हूँ मैं जो बाबों की तरफ, उन बाबों की तरफ जिनको खुद अपना कुछ पता नहीं होता, वो आपको वजीफ़े देंगे, क्या करेंगे, आपकी जेब खाली करेंगे। बस ये ना करें। खुदारा मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बंदिश, कोई रुकावट नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता आपके दिमाग में है। अपने दिमाग को साफ़ रखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, तवक्कल रखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर। अपने वो जो मैंने आपको माल बताए हैं वो करें, और अच्छे लोग हैं, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वालों से मिलें, उनकी सोहबत में बैठें, उनसे सीखें, वो आपको सही रास्ते पर लगाएंगे। जिनकी नज़र आपकी जेबों पर नहीं होती, ऐसे बहुत से आपको लोग मिलेंगे, आप उनमें बैठें, उनसे वज़ाइफ लें जी, उनको अपने मसले मसाइल बताएं, तो इंशाअल्लाह ताला से आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद है आज ये जो बड़ा अहम मसला था, जो बंदिश और रुकावट का था, मैंने आपको जैसे बताया कि इस पर बिल्कुल इसकी सोच की तरफ ना जाएं। ये सिर्फ़ दुकानदारी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ माल कमाने का चक्कर है और कुछ नहीं इसके अलावा। तो इंशाअल्लाह ताला जी उम्मीद है आप अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। हमेशा मैं कहता हूँ, जब भी मैं एहतमाम करता हूँ, कि अगर कोई कमी, कोई गुस्ताखी, कोई अल्फाज, कोई ऐसे हेर फेर हुआ हो, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगले किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।